بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جنوری کے مہینے سے شمسی سال شروع ہوتا ہے اور قمری سال محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں اور یہ 12 مہینے اسی وقت سے ہیں جب سے اللہ پاک نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، جب سے یہ 12 مہینے چلے آ رہے ہیں، جن میں پہلا مہینہ محرم ہے، آخری مہینہ ذوالحجہ ہے۔ دونوں سن بذات خود صحیح ہیں اور برحق ہیں۔ اسلام میں اور ہماری شریعت میں زیادہ اعتبار قمری سال کا ہے، جس کا تعلق چاند سے ہے، اس لیے اس کو قمری کہتے ہیں، کیونکہ قمر چاند کو کہتے ہیں۔ بیشتر احکام میں اسی تاریخ کا اعتبار ہے۔ رمضان ہو یا شوال، بقرعید ہو، حج ہو یا کوئی اور عبادت، اس میں اعتبار قمری سال کا ہوتا ہے۔ اور ویسے عام حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں اس اسلامی تاریخ کو عمل میں رکھیں اور اس کا معمول رکھیں، کیونکہ یہ شاعر اسلام میں سے اور فرض کفایہ کے درجے میں ہے، لہذا اصلاً تو قمری تاریخ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کے مطابق زکوٰۃ کا بھی ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، ضمناً کوئی یہ شمسی تاریخ استعمال کرے تو جائز ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس قمری تاریخ تو آدمی بالکل ہی چھوڑ دے اور بس شمسی تاریخ اپنے استعمال میں رکھے۔ ہاں، یوں کر سکتا ہے کہ اصل تاریخ رکھے چاند کی اور پھر اسے کر دے مطابق شمسی سال کے فلاں تاریخ، تو اصل ہو جائے گی اسلامی تاریخ اور تابع ہو جائے گی یہ شمسی تاریخ۔ اس میں بھی کوئی تنگی نہیں ہے آدمی کو۔ بعض لوگ زکوٰۃ بھی بجائے چاند کی تاریخ کے شمسی تاریخ سے نکالتے ہیں، تو فی نفسی اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کو اپنی زکوٰۃ کا حساب
زکوٰۃ کے حساب میں دو باتوں میں سے کسی ایک کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یا تو شمسی حساب سے زکوٰۃ نکالنے میں ہر سال 11 دن بڑھتے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ دے، یا بجائے 2.5% زکوٰۃ نکالنے کے 2 روپے 60 پیسے کے حساب سے زکوٰۃ نکالے. وجہ یہ ہے کہ ہر سال چونکہ 11 دن کا فرق پڑتا ہے تو 33 سال میں جا کر کے 1 سال کا فرق پڑ جائے گا، اور شمسی حساب سے زکوٰۃ نکالنے میں 33 سال کے بعد ایک سال کی زکوٰۃ ذمے میں واجب رہ جائے گی، جبکہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کا ادا نہ کرنا بڑا گناہ ہے. اس کا یہ حل ہے کہ یا تو 2 روپے 60 پیسے کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب بنائے، یا پھر بجائے 360 کے ہر سال 11 دن زیادہ کر لے. چاند کے حساب سے زکوٰۃ دینے میں یہ خرابی نہیں ہے، اس لیے اولا اور افضل یہی ہے کہ آدمی زکوٰۃ کا حساب قمری حساب سے رکھے. یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو ہو گیا بھائی اس کا حکم جو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے. ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ ضروری ہے کہ عام طور پر مشہور و معروف یہ ہے کہ یہ شمسی تاریخ جو ہے یہ عیسائیوں کی ہے، عیسائیوں کا یہ طریقہ ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً انگریزی تاریخ کے سن کے آخر میں عین بنایا جاتا ہے اور کہیں صاف صاف عیسوی لکھا جاتا ہے، سن عیسوی، جس سے اس طرح اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوا ہے. اب 2003 ہے نا، 2023 شروع ہوا ہے نا، اچھا 22 شروع ہوا ہے، 2022 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو. عیسوی کا یہ مطلب ہے. اور عربی میں جب لکھتے ہیں تو وہاں میم بناتے ہیں جو اشارہ ہے میلادی کی طرف. اس کا مطلب بھی ولادت کیا ہے؟ میلادی کے معنی یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ تاریخ یہ سن چل رہا ہے. تو مشہور ہے یہ، بس حقیقت میں صحیح نہیں ہے. اب وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش محفوظ ہی نہیں. کس سن میں، کس مہینے میں، کس تاریخ میں، کس دن میں، کس وقت پیدا ہوئے تھے، محفوظ نہیں. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کی ولادت کا مہینہ بھی، دن تاریخ بھی، وقت بھی تقریباً طے ہے. اگرچہ مختلف اقوال ہیں لیکن بہرحال وہ معلوم ہے، تاریخ اعتبار سے معلوم ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش تاریخی اعتبار سے معلوم نہیں. جب معلوم نہیں تو ان سے کیسے اس سن کا آغاز ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کو نہ عیسوی کہہ سکتے ہیں، نہ میلادی کہہ سکتے ہیں، ہاں شمسی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو سن ہے یہ سورج کی گردش کے اعتبار سے ہے. اس لیے اس میں عام طور پر فرق نہیں پڑتا، عام طور پر اس میں فرق نہیں پڑتا. جو مہینے جتنے دن کے ہیں وہ اتنے دن کے رہتے ہیں. کوئی 29 دن کا ہے، کوئی 30 دن کا ہے، کوئی 31 دن کا ہے. ہر سال بس وہی اسی طرح آتے رہتے ہیں.
اور قمری سن جو ہے وہ چاند کی گردش سے وجود میں آتا ہے، اور چاند جو ہے وہ ہر مہینے 2 دن تو غائب رہتا ہی ہے، پھر جب نکلتا ہے تو مہینہ کبھی 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی 30 کا ہو جاتا ہے، لیکن نہ 28 کا ہوتا ہے نہ 31 کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بہت آسان ہے، یعنی قمری جو ہے نا یہ بہت آسان ہے، فطری ہے، اس لیے کہ یہ کسی حساب پر مبنی نہیں ہے۔ بس چاند دیکھو، مہینہ شروع، چاند نظر نہ آئے 30 دن پورے کر لو، 30 پورے کر کے مہینہ اپنا پورا کر لو، اس کے بعد پھر یکم۔ اور شمسی کے لیے تو حساب کرنا پڑتا ہے، ہر آدمی حساب کر نہیں سکتا، ہر جگہ حساب ہو نہیں سکتا۔ اب چاند کے معاملے میں ایسی آسانی ہے کہ سمندر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی آرام سے اس سے حساب لگا سکتے ہیں، جزیروں میں رہنے والے بھی، جنگلات میں رہنے والے بھی، پہاڑوں میں رہنے والے بھی، دیہات میں رہنے والے بھی، ریگستانوں میں رہنے والے بھی، شہر میں رہنے والے بھی، سب کے لیے آسان۔ تو ہمارا دین سراپا آسان۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ بس اس آسان کو ترجیح دیں، اور شمسی کے مقابلے میں قمری کو ترجیح دے کر کے زیادہ اختیار کریں، اور اپنے کاغذات میں بھی، اپنے معاملات میں بھی، اپنے دعوت ناموں میں بھی، اپنے خطوط میں بھی اصل قمری تاریخ لکھیں۔ ضمناً سہولت کے لیے، آسانی کے لیے انگریزی تاریخ لکھنے میں کوئی حرج نہیں، لکھ سکتے۔ الحمدللہ ہمارے دارالعلوم میں تو اور اکثر مدارس میں الحمدللہ چاند کی تاریخ پر سارے کام ہوتے ہیں، اور کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے الحمدللہ، بلکہ زیادہ سہولت ہوتی ہے، اس لیے کہ چاند کی تاریخیں ایسی آسان ہیں کہ جیسے میں نے عرض کیا، ہر جگہ آسانی سے اس پہ عمل ہو سکتا ہے۔ انگریزی کے لیے تو کیلنڈر دیکھنا ضروری ہے، بغیر کیلنڈر کے دیکھے آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ ہمیں اپنے دین کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ الدین یسر، دین جو ہے سراسر آسان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی جتنے بھی احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہو تو وہ بذات خود آسان ہے، اور جن باتوں سے منع کیا ان سے بچنا بذات خود آسان ہے۔ اب آدمی اس کو مشکل سمجھے تو وہی ہوگا، تو اس کا قصور ہے۔ مزدور صاحب کے شعر یاد آ گئے، ہاں، نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں، نلو نام الفت جو خودداریاں ہیں، یہاں سرفروشوں کی سرداریاں ہیں، جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار سمجھو تو دشواریاں ہیں، امیری غریبی میں یکساں رہے ہم، امیری غریبی میں یکساں رہے ہم، نہ جب ذلتیں تھیں نہ بخاریاں ہیں۔ دین تو بھائی آسان ہے، اب کوئی مشکل بنا لے تو بنا لے، بنانے سے کیا ہوتا ہے، بنانے سے بنتا تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین متین پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔